جو باتیں بلیدی صاحب آپ نے 3 منٹ سے زیادہ 3 منٹ میں 5 منٹ ہے سر. میں آپ کا بہت ہی شکریہ سر, آپ کے مشکور ہیں. جو باتیں سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے کی اور مختصر, میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو بلوچستان کی صورتحال کے حوالے سے انہوں نے جو بات کی وہ بنیادی بات ہے. اس وقت بلوچستان کی تمام شاہراہیں بند پڑی ہوئی ہیں. ریزن ایک ہے کہ بچے اٹھائے گئے ہیں, لاپتہ کیے گئے ہیں اور ان کا کوئی کہیں کیس نہیں ہے. کسی عدالت میں نہ ان کو پیش کیا جا رہا ہے, نہ ان کے والدین کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ کہاں ہیں اور کس جرم میں ان کو پکڑا گیا ہے. اس کی وجہ سے پورے بلوچستان کی شاہراہیں بند ہیں, جس کی وجہ سے عام لوگوں کو ہزاروں کی تعداد میں سردی میں سوراب میں لوگ پڑے ہیں, خزدار میں پڑے ہیں, بیلا میں پڑے ہیں, لیکن راستے بند ہیں. حکومت ان معاملات پہ بالکل اس کی توجہ نہیں ہے. آپ حیران ہوں گے سر, گوادر میں گزشتہ 30 دن سے آل پارٹیز یعنی تمام سیاسی پارٹیاں, یہ بات ہم جب ہوتی ہے تو بات دہشت گردی کی طرف لے جاتے ہیں. آل پارٹیز جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیاں ہیں, جس کا کنوینر نیشنل پارٹی کا ہے, 30 دن سے ان کے 3 مطالبات ہیں کہ غیر قانونی ٹرالرنگ جو فشنگ ہوتی ہے اس کو بند کیا جائے, بارڈر کا جو کاروبار ہے اس کو سموتھ کیا جائے, اور جو غیر قانونی چیک پوسٹ ہیں ان کو ختم کیا جائے. لیکن یہ بات کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. بجائے کہ ان کے ساتھ بات چیت کی جائے, انہوں نے جا کے کنوینئر کے گھر کو جو ہے مسمار کر دیا. پولیس نے, پولیس کی گنڈا گردی یہاں تک پہنچی کہ ان معاملات کو حل کرنے کے بجائے سیاسی لیڈرشپ کو پریشرائز کرنے کے لیے اس کے گھر کو مسمار کیا گیا. لیکن اس کے باوجود آج تک وہ بیٹھ کے وہاں احتجاج کر رہے ہیں, لیکن کوئی سننے کو تیار نہیں. محترم, ہم حیران ہوں گے کہ بلوچستان میں جو سیاسی اسپیس ہے نا وہ روز بروز ختم ہوتا جا رہا ہے. ہم جو یہ مسنگ پرسن کی بات کرتے ہیں, ہم جو ناانصافیوں کی بات کرتے ہیں نا, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہب جو ہے بلوچستان میں ایک جو سیاسی اسپیس تھا نا, وہ سیاسی اسپیس ختم کیا جا رہا ہے. گزشتہ دنوں ایک جو ہے 15 پولنگ اسٹیشنوں پہ انتخابات ہوئے. آپ حیران ہوں گے, پوری جمعیت کی پوری لیڈرشپ وہاں موجود تھی. یار, اس 15 پولنگ اسٹیشن کا بھی ریزلٹ دن دہاڑے جو ہے تبدیل کر دیا گیا. اصل موضوع اس طرح کی صورتحال سے ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں آپ اسپیس نہیں دو گے, جہاں آپ بات چیت نہیں کرو گے, جہاں آپ مذاکرات نہیں کرو گے, جہاں لوگوں کی بات نہیں سنو گے, تو یہ معاملات روز بروز بگڑتے جائیں گے. ہم یہاں بیٹھ کے اس ایوان میں جو بات کرتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں اس کا ایک بہت بڑا تقدس ہے, لیکن کبھی کبھار ہمیں بھی لگتا ہے کہ ہمارے حکمرانوں کے پاس اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ ہمارے وزیر اعظم ابھی گزشتہ دنوں انہوں نے خواتین کی ایجوکیشن پہ یہاں ایک بہت بڑی تقریر کی, جس میں اس نے کہا کہ 2.5 کروڑ بچے اسکولوں سے غائب ہیں. بڑی اچھی بات ہے بھائی, اچھی بات ہے کہ آپ نے یہ بات تسلیم کی, لیکن آیا یہ باتیں آپ سینٹ میں آ کے نہیں کر سکتے ہو؟ سینٹ آپ سے, قومی اسمبلی سے کتنی دوری پہ ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں اس کا فاصلہ کتنا ہے قومی اسمبلی سے؟ میں سمجھتا ہوں کہ 100 میٹر بھی نہیں ہے. یہاں سے وزیر اعظم ہاؤس جو ہے 1 کلومیٹر بھی نہیں ہے. 1 سال گزرا ہے. 5 منٹ ہو گئی جی. 1 سال گزرا ہے, وزیر اعظم یہاں تک نہیں آ سکتے, اور ان باتوں کو وہاں کرنے کے بجائے اس اجلاس میں کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اس کا مسئلہ یہاں حل ہوتا ہے. اور جو باتیں ابھی آپ کر رہے ہو, پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات زبردست, ہم سمجھتے ہیں یہ پہلے کرنا چاہیے تھا.
سیاسی معاملات کو سیاسی بنیادوں پر حل کرنے کی ضرورت ہے، سنجیدہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے، اور یہی سنجیدہ کوشش ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں آپریشن سے نہیں ہوگا، وہاں بھی مذاکرات سے ہوگا۔ پاکستان کے تمام مسائل جو سیاسی مسائل ہیں، قومی مسائل ہیں، لوگوں کے مسائل ہیں، وہ سارے مذاکرات ہی سے حل ہوتے ہیں، اور یہی روش ہماری سیاسی قیادت کو اپنانی ہوگی اور ان اداروں کو اہمیت دینا ہوگا۔ جب ہم سمجھتے ہیں کہ ان اداروں کی اہمیت ہے تو ان کو آ کے یہاں یہی چیزیں کریں نا، ایجوکیشن میں کیا ہے، ملک میں کیا ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں ہم سنتے ہیں کہ ہماری لیڈرشپ کراچی میں جا کے کرتی ہے، کسی اور ملک میں جا کے کرتی ہے، لیکن ان اداروں میں جہاں کرنے کی ضرورت ہے، جہاں بحث ہونے کی ضرورت ہے، جہاں فیصلہ ہونے کی ضرورت ہے، وہاں پہ نہیں کرتے ہیں۔ آپ کا شکریہ۔ جی سینیٹر علی ظفر صاحب جی۔